بسم الله الرحمن الرحيم أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 108 سے 112 کا ترجمہ اور مختصر تفسیر ہے۔ کیا تم مسلمان بھی یہ چاہتے ہو کہ سوالات اور مطالبہ کرو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح جیسے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کیے جا چکے ہیں، اور جو کوئی ایمان کے بدلے کفر لے لے گا وہ تو بھٹک چکا سیدھی راہ سے۔ اہل کتاب میں سے بہت سے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح تمہیں پھیر کر تمہارے ایمان کے بعد تمہیں پھر کافر بنا دیں، بسبب ان کے دلی حسد کے اس کے بعد کہ ان پر حق بالکل واضح ہو چکا ہے۔ تو اے مسلمانوں، تم معاف کرتے رہو اور صرف نظر سے کام لو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ لے آئے۔ یقیناً اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہو، اور جو بھلائی بھی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے ہاں موجود پاؤ گے۔ یقیناً جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ ہرگز داخل نہ ہوگا جنت میں مگر وہی جو یہودی ہو یا نصرانی۔ یہ ان کی تمنائیں ہیں۔ ان سے کہو اپنی دلیل پیش کرو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ کیوں نہیں ہر وہ شخص جو اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دے اور وہ محسن ہو تو اس کے لیے اس کا اجر محفوظ ہے اس کے رب کے پاس۔ ایسے لوگوں کو نہ کوئی خوف لاحق ہوگا اور نہ ہی وہ کسی حزن و ملال سے دوچار ہوں گے۔ ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل۔ اس آیت کریمہ کے اندر مسلمانوں کو متنبہ کیا جا رہا ہے کہ تم نبی علیہ السلام جیسے سوالات نہ کرو جس طرح یہودی موسیٰ علیہ السلام سے کرتے تھے۔ مثلاً ایک موقع پر انہوں نے کہا کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے جب تک اپنی کھلی آنکھوں سے اللہ کو نہ دیکھیں۔ اس طرح کے اور بہت سے مطالبے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیے جاتے تھے۔ یہاں مسلمانوں کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ اس ربط سے باز رہو، ایسی بات تمہارے اندر پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ ظاہر ہے کہ جو منافقین اہل ایمان کے صفوں میں شامل تھے وہی ایسی حرکتیں کر رہے ہوں گے۔ اس لیے فرمایا کہ جو کوئی ایمان کو ہاتھ سے دے کر کفر کو اختیار کرے گا تو وہ اپنا نقصان خود ہی کرے گا، یعنی راہ حق سے بھٹک جائے گا۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ۔ اس آیت کریمہ کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ اہل کتاب یہود و نصارہ میں سے جو ایمان نہیں لائے ان کی یہ دلی خواہش ہے کہ مسلمان جو ایمان لا چکے ہیں وہ کسی طرح ایمان سے پھر جائے۔ ان کی حالت گویا اس بلی کی طرح ہے جس کی دم کٹ جائے تو وہ یہ چاہے گی کہ ساری بلیوں کی دم کٹ جائے تاکہ وہ علیحدہ اور نمایاں نہ رہے۔ چنانچہ اہل کتاب یہ چاہتے تھے کہ اہل ایمان کو بھی واپس کفر میں لے آئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کا یہ طرز عمل ان کی حسد کی وجہ سے ہے کہ یہ نعمت مسلمانوں کو کیوں دے دی گئی، حالانکہ وہ حق کو پہچان چکے ہیں اور جان چکے ہیں اور حق کے بارے میں کسی بھی قسم کے مغالطے یا غلط فہمی کا شکار نہیں ہیں۔
لیکن پھر بھی خود ایمان نہیں لاتے۔ یہ بہت اہم مقام ہے۔ اس میں مسلمانوں کو باور کرایا جا رہا ہے کہ ابھی تو مدنی دور کا آغاز ہے، ابھی کشمکش، مقابلہ اور تصادم کے سخت مراحل آ رہے ہیں، چنانچہ تمہارا پہلا محاذ کفار مکہ کے خلاف ہے، اور وہی سب سے بڑھ کر تم پر حملہ کریں گے اور انہی سے تمہاری جنگیں ہوں گی۔ لہٰذا یہ جو آستین کے سانپ ہیں یعنی یہود، ان کو ابھی مت چھیڑو جب تک یہ غافل پڑے ہوئے ہیں۔ فی الحال ان کے طرز عمل کے بارے میں زیادہ توجہ نہ دو، بلکہ عفو و درگزر اور چشم پوشی سے کام لیتے رہو۔ ایک وقت آئے گا جب اے مسلمانوں تمہیں آخری غلبہ حاصل ہو جائے گا، اور اس کے بعد تم باہر کے دشمنوں سے نمٹ دو گے، پھر اندرونی دشمن کے خلاف تمہیں آزادی دی جائے گی کہ ان کو بھی کیفر کردار تک پہنچا دو۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ۔ نماز کی حقیقت تو واضح ہے کہ وہ اللہ سے براہ راست ملنے کا ذریعہ ہے۔ بہرحال جو مال ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مال تم اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہو وہ اللہ کے بینک میں جمع ہو رہا ہے اور مسلسل بڑھتا جا رہا ہے، لہٰذا اس کے بارے میں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ سے زیادہ کوئی بھی امین نہیں ہے۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ۔ جب یہ نئی امت مسلمہ تشکیل پا رہی تھی تو یہود اور نصارہ جو ایک دوسرے کے دشمن تھے مسلمانوں کے مقابلے میں جمع ہو گئے، اور انہوں نے مل کر ایکا کر لیا اور یہ کہنا شروع کیا کہ جنت میں کوئی بھی داخل نہیں ہوگا مگر وہ شخص جو یہودی ہو یا نصرانی ہو۔ اللہ تعالیٰ ان کے جواب میں ان کو فرماتے ہیں، یہ تو تمہارے دل کی خواہش ہے اور تمہارے من گڑت خیالات ہیں اور تمہاری خوشنما آرزویں ہیں، اور یہ بات تو کسی آسمانی کتاب میں نہیں لکھی، اگر ہے تو اپنی دلیل لے آؤ، کہیں تورات میں لکھا ہو یا انجیل میں لکھا ہو تو ہمیں لا کے دکھا دو۔ بلا من اسلم وجہہ للہ۔ اس آیت کریمہ کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ مسلمان اور اہل ایمان کا تو یہ وتیرہ ہے کہ ان کا سر تسلیم خم کر دینے کا رویہ صدق و سچائی اور حسن کردار پر مبنی ہوتا ہے، اور سر کا جھکا دینا منافقانہ انداز میں نہیں ہوتا، اور ان کی اطاعت جزوی نہیں ہوتی، بلکہ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی رضا کے سامنے اپنے سر کو ڈال دیتے ہیں۔